ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ، مطہرہ، مشرفہ، مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال رزق عطا فرمائے۔ الہی ہم سب گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، تاریخ اسلام کے اندر بہت ہی کم شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے حقیقی طور پر اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا۔ آغاز اسلام سے لے کر جب ان کی روح قبض ہونے والی تھی اس وقت تک اسلام کی خدمات میں لگے رہے۔ جہاد اور قتال کا معاملہ ہو وہ سب سے پہلے، انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ ہو وہ سب سے آگے، عدل و انصاف کا معاملہ ہو وہ سب سے پہلے، مسلمانوں کے اندر اجتماعیت کو پیدا کرنا ہو تو وہ سب سے پہلے، یعنی کہ اسلام کی جمیع معاملات اور جمیع خدمات ان کی شخصیت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ شخصیات کا تذکرہ کرنا، ان کو پڑھنا، ان کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم بالخصوص اپنی شخصیات کی خدمات کو بھول بیٹھے ہیں، اور اگر ان کا کوئی تذکرہ خیر کرے بھی تو ہم اس پر اعتراضات کو پیش کرتے ہیں۔ ایسی شخصیات جنہوں نے اسلام کے لیے حقیقی خدمات کی ہوں، ان کی سیرت کو، ان کی خدمات کو بیان کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہماری جو نسل اس وقت چل رہی ہے انہیں اس بات کا پتہ چلے کہ اسلام ہمیں گھر بیٹھے نہیں ملا، بلکہ ہم نے اسلام کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، اپنے مال کا نذرانہ پیش کر کے بہت سی مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد ہم پھر حقیقی طور پر اسلام کو حاصل کر سکے ہیں اور اسلام کا پرچار کر سکے ہیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
یہ وہ شخصیت ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جنت کی بشارت دی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ میں ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے علم کی گواہی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور جب ابھی اسلام کا آغاز تھا، مسلمانوں پر آئے روز ظلم کیے جا رہے تھے اور مسلمان کھلے عام اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے تھے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے یہ دعا رکھی کہ اللہ، جسے تو پسند کرتا ہے، جو تجھے محبوب ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، اسے اسلام کی جو ہے وہ دولت سے مالا مال فرما۔ ایک ابو جہل تھا، اسے تو اسلام کی جو ہدایت نہ مل سکی، اور دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام سے بہرور کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کے بعد ہم نے کھلے عام اسلام کی دعوت دی، ہمیں پھر اس وقت کے کسی چودھری کا ڈر دل کے اندر رہا ہی نہیں تھا۔ ہم نے اللہ کے گھر کے اندر جا کے عبادت کی، وہاں اللہ کی توحید کو بلند کیا۔ بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو اس بات کا اعلان کیا، کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے؟ کون سی ایسی عورت ہے جو اپنے آپ کو بیوہ کروانا چاہتی ہے؟ آئے اور اسلام والوں کو روک کے دکھائے، میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ اسلام کو عزت ملی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کے بعد۔ یہ ایسی شخصیت ہے، ان کی شخصیت کو، ان کی سیرت کو، ان کی خدمات کو، ان کے فضائل کو، ان کے مناقب کو پڑھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر ان جیسی سیرت اپنانے کی کوشش کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم ان جیسے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور مناقب کچھ اس انداز سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت کے ساتھ ان کے دین پر ہونے کی گواہی دی۔ یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ ایک شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ دین پر حقیقی طور پر جو ہے وہ کھڑا ہے، اور یہی شخص جو ہے یہ حقیقی طور پر دین پر عمل پیرا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ہم اسلام والے ہیں لیکن ہمیں ذاتی طور پر بھی صحیح طرح نہیں پتا کہ ہم دین پر ثابت قدم ہیں یا نہیں ہیں۔ بہت سے معاملات کے اندر ہم ڈھول جاتے ہیں، بہت سے معاملات کے اندر ہم اپنی ذات کی پیروی کرتے ہیں، بہت سے معاملات کے اندر ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں اور ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ دین پر قائم ہے اور یہ بندہ دین والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر دیکھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے اپنے بدن پر قمیض پہنی ہوئی ہے، کچھ کی تھوڑی زیادہ ہے، کچھ کی تھوڑی کم ہے، اور ایک شخصیت کو میں دیکھتا ہوں جس کے پورے وجود پر قمیض ہے اور وہ قمیض کو گھسیٹتا ہوا آگے چلتا جا رہا ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ بہت سے لوگ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، بہت سے لوگ ہوں گے جن کی ٹانگوں تک پسینہ ہوگا، بہت سے لوگ ہوں گے جن کے جو ہے پیٹ تک پسینہ ہوگا، بہت سے لوگ ہوں گے جن کے سینوں تک پسینہ ہوگا، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو سارے کے سارے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یہ انسان اپنے اعمال کے مطابق وہاں پہ ہوگا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خواب دیکھا کہ کسی کی قمیض تھوڑی زیادہ ہے، کسی کی تھوڑی قمیض زیادہ ہے، اور ایک شخصیت کو دیکھ رہا ہوں جس کی قمیض بالکل مکمل ہے، مکمل ہی نہیں بلکہ پیچھے گھسیٹتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنایا تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت کون سی ہیں جن کی قمیض مکمل ہے اور گھسیٹ کر وہ آگے آگے جا رہے ہیں؟
فرمایا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے دین پر قائم ہونے کی دلیل ہے، یہ ان کی دین پر قائم ہونے کی ایک دلیل ہے کہ ہمیشہ وہ اسلام پر قائم رہیں گے، کسی کی کم کسی کی زیادہ، وہ بہت سے معاملات کے اندر ڈول جائیں گے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ بات کریں گے تو اللہ کی بات کریں گے، ہمیشہ بات کریں گے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ہم نے ایک خطبہ پہلے ایک حدیث پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے رحیم شخص، صلہ رحمی کرنے والا، لوگوں سے محبت کرنے والا، ہر رشتے کا خیال رکھنے والا، میری پوری امت کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت اور دین پر سختی کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کی گواہی دی۔ یہ ایمان ہمارے اسلام کا حصہ ہے، یہ ایمان کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، جب کم ہوتا ہے تو ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں، جب زیادہ ہوتا ہے تو ہم نیکیوں کی طرف آتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان ایسا ایمان ہے کہ کائنات کے امام رحمت للعالمین پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے گواہی دے رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان مکمل ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، لیکن اپنی جان سے زیادہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، اس طرح ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان اس طرح مکمل ہوگا جب ہم اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے عزیزوں سے زیادہ، سب سے بڑھ کر اگر محبت کریں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے۔ اور اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ اگر کسی شخصیت سے محبت کرتا ہوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا ایمان مکمل ہے اور آپ ایمان پر قائم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کی گواہی دی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام علم کو حاصل کیا کرتے تھے، آ کر صحابہ کرام ایک ایک آیت کو حاصل کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمانات کو سیکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن وہاں پہ صاحب علم کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے علم کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر دیکھا میں سیر ہو کر دودھ کو پی رہا ہوں اور اتنا دودھ پیا ہے کہ میرے ناخن بھی سفید ہو گئے، پھر میں نے جس کے اندر میں دودھ پی رہا ہوں وہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو پیالہ دے دیا، یا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحب علم ہونے کی حیثیت، یہ صاحب علم ہونے کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی رسول ایسے ہیں کہ مشورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، آپ کے مشورہ دینے کی دیر ہوتی تھی، اللہ کو وہ مشورہ اتنا پسند آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتار دیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے ہم شکرانے کے طور پر مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر 2 رکعات کو ادا کیا کریں۔ جب ابھی مشورہ دے رہے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ہوگی اور اللہ کا یہ حکم نازل ہو گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعات کو پڑھنا ہے، میں اس کا حکم دیتا ہوں کہ آپ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیں، یعنی کہ نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، یہ صاحب علم ہونے کی حیثیت ہے، جن کے علم کی گواہی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیجئے، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کوئی ایسا حکم نازل فرما دیں کہ امہات المؤمنین یعنی کہ آپ کی بیویاں پردہ فرما لیا کریں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بنا اجازت آپ کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے کہ دروازے پہ دستک دے کر کسی کے گھر کے اندر داخل ہونا ہے، ابھی یہ مشورہ عمر رضی اللہ تعالیٰ دے ہی رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا کہ امہات المؤمنین ہوں یا مسلمان عورتیں ہوں، وہ مومنین مائیں بہنیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا کہ انہوں نے پردے کو کرنا ہے۔ یعنی کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہوتا، اور یہ صاحب الہام شخصیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر بہت سی شخصیات ایسی تھی، انبیاء کے علاوہ بہت سی شخصیات ایسی تھی جو فرشتوں سے ہم کلام ہوتی تھی، اور آپ نے فرمایا میری امت کے اندر وہ شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، صاحب الہام تھے، صاحب علم تھے، مشورہ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ حکم نازل فرما دیتے تھے۔ یہ مقام، یہ رتبہ، یہ سب کچھ اگر انہیں ملا تو اسلام لانے کے بعد ملا، اسلام پر عمل پیرا ہونے کے بعد ملا، اسلام کی تعظیم کے لیے، اسلام کی حرمت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے جب تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عزت اور یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ مشورہ دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن بنا کر حکم نازل فرما دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی صحابہ کرام کوئی کوفہ سے چل کر آ رہا ہے، کوئی مکہ سے چل کر آ رہا ہے، کوئی مدینہ سے چل کر آ رہا ہے، کوئی آس پاس کے جتنے ممالک تھے وہاں سے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اور آ کر اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام کی دولت سے بہرہ فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اسی طرح دینی امور پر سختی کرنے والے شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تھے تب بھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے تب بھی، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا تب بھی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دور خلافت کیا تب بھی، آپ ساری زندگی ہمیشہ دعوت دیتے رہے ہیں اور اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دیتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی منافق کا جنازہ پڑھایا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، یہ ظاہری طور پر اسلام والے ہیں، حقیقی طور پر ہمیں کاٹنے والے ہیں، ظاہری طور پر صف اول پہ نماز پڑھنے والے ہیں، حقیقی طور پر یہ ہمارے دشمن ہیں، ظاہری طور پر توحید کا بول بالا کرنے والے ہیں، حقیقی طور پر یہ مشرک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا کہا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ عبداللہ بن ابی کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ اٹھوایا، اپنی قمیض اتروائی، ان کو پہنائی، اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکم نازل ہو گیا کہ اے نبی آپ ان کے لیے 100 دفعہ بھی استغفار کریں، جنہوں نے میرے ساتھ شرک کیا میں ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس کے پیچھے بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی دین کے معاملے میں سختی، دین کے معاملے میں سخت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی طرف مائل نہ ہو، ایسے لوگوں کے جنازہ کے اندر شرکت نہ کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہو گیا کہ نبی آپ اگر ان کے لیے 100 دفعہ بھی استغفار کریں ہم آپ کی استغفار کو بھی ان کے حق میں قبول نہیں فرمائیں گے، کیونکہ انہوں نے ہماری ذات کے ساتھ شرک کیا، اور شرک کرنے والے کے حوالے سے اگر انبیاء بھی توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ استغفار کو بھی رد فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں کہ جس رستے سے چلا کرتے تھے شیطان اس رستے سے بھاگ جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ
جس رستے سے چل کر جاتے ہیں شیطان اس رستے کو بھی چھوڑ جاتا ہے اور اس گلی سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی تھی، یہ مقام عطا کیا ہوتا، اور یہ مقام اور یہ رتبہ اسی وجہ سے ملا کیونکہ وہ اسلام پہ مضبوط تھے، اسلام پہ راسخ تھے۔ وہ اپنی آن، اپنی جان، اپنی شان، اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا، اپنے شب و روز، اپنے لیل و نہار، اپنی عبادات، اپنے معاملات اسلام کے مطابق رکھا کرتے تھے۔ اسلام پہ اتنے مضبوط تھے کہ ورگلانے والا شیطان بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا اور ان رستوں کو بھی چھوڑ دیتا تھا جہاں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ چلا کرتے تھے اور چل کر جایا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جہاں اسلام کے معاملے میں سخت تھے، وہاں پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ جہاں مسلمانوں کے خلیفہ بنے، لوگ ڈرا کرتے تھے، لوگوں کو پتہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت سخت ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے خلیفہ امیر المؤمنین بنے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نرم دل ہو گئے، لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے۔ لیکن اسلام کے معاملے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی سخت تھے۔ آپ اسلام کی جب بات آتی تھی، جب قال اللہ قال رسول کی بات آتی تھی، اس معاملے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کسی قسم کی ڈھیل نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ سختی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی کو، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ ہوا، آپ زخمی ہوئے، آپ کو گھر کے اندر لے کر گئے، آپ اس حالت کے اندر بھی لیٹے ہوئے ہیں، تو اس حالت کے اندر بھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مصلی پہ کھڑے تھے تو منافق ابو لولو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ممبر کے پیچھے چھپ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مصلی امامت پہ کھڑے تھے، فجر کی نماز پڑھانے لگے تھے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانشین کے پیچھے کھڑا تھا، وہ ظالم آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب تکبیر اولیٰ کہی، سورہ فاتحہ پڑھی، آپ اکثر سورہ یوسف اور سورہ نحل کی تلاوت فجر کی نماز میں کیا کرتے تھے، یا اس جیسی لمبی صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس دن بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت شروع کی تو اس نے آپ پر حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو آپ کی آنتیں اس جگہ پہ انہوں نے حملہ کیا، آپ نیچے گر گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بقیہ نماز کو مکمل کروایا۔ وہ ابو لولو فیروز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ کرام پہ حملہ کرتا ہوا، صفوں کو چیرتا ہوا پیچھے جا رہا تھا۔ آخر کار صفیں بہت لمبی تھی، ایک جگہ پہ جا کر اس نے خود کو خنجر مار کر وہاں پہ خود کو بھی مار لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انتہائی زخمی ہو گئے تھے، آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر لے کر گئے۔ جب آپ کو گھر لے کر گئے، وہاں پہ آپ کو جا کے لٹایا تو وہاں پہ جا کے اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلی بات جو پوچھی وہ یہ پوچھی کہ مجھے کسی مسلمان نے تو نہیں مارا۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ کو مسلمانوں نے نہیں مارا بلکہ ایک ہندو یا جو جس طرح کا مجوسی مشرک پلید تھا ابو لولو فیروز اس نے آپ کو مارا ہے۔ تو وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ مسلمانوں کے اندر میرا کوئی دشمن نہیں تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹا دیکھو میرے ذمہ قرض کتنا ہے۔ اب دیکھیں 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا، گوگل کو اگر سرچ کیا جائے تو پاکستان اس وقت صرف جو ہے 3.5 لاکھ مربع میل پہ ہے اس وقت پاکستان جیسی 6-7 ریاستیں ہوں تو پھر جا کے 22 لاکھ مربع میل بنتا ہے۔ جب اس دنیا فانی سے جانے لگے ہیں، اپنے اس 22 لاکھ مربع میل ریاست کو مقروض نہیں کیا، اپنی ذات جو ہے ان کی مقروض تھی۔ پوچھا بیٹا کتنا قرضہ ہے؟ کہا 86,000 روپے، پاکستانی جو ہے کرنسی کے مطابق 86,000 روپیہ بنتا ہے۔ اور کہا بیٹا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ پھر کچھ صحابہ کرام کا کہا، ان صحابہ کرام کو کہنا اگر یہ نہ دے سکے تو قریش والوں کو کہنا کہ میرا قرض بھی ادا کر لیں۔ یہ مسلمانوں کے حقیقی حکمران تھے جنہوں نے اسلام کو اور اپنی ذات کو نہیں دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی وہ شخصیت ہیں، لیکن جب لیٹتے تھے یا جو
لباس پہنتے تھے ان پر 22 پیمند لگے ہوتے تھے، اور کھجور کے درخت کے سائے ایک اینٹ کو رکھ کر وہاں پہ لیٹ جایا کرتے تھے، بے ڈر و بے خوف ہو کر، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ کیوں؟ ان کی ذات پاک تھی، وہ ذات سے پاک تھے، وہ بات کیا کرتے تھے تو حق کی کیا کرتے تھے، وہ جس طرح کا بھی معاملہ ہوتا تھا عدل و انصاف کو مد نظر رکھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے اندر ایک خوف، ایک جذبہ، جو محبت پیدا کی تھی، وہ یہ تھی 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے ہیں، لوگ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ ہمیں عمر کا ڈر ہے، بلکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں عمر کے رب کا ڈر ہے۔ یعنی کہ ایسی فضا کو پیدا کر دیا، لوگوں کی اس انداز سے تربیت کی کہ یہ نہیں کہ ہمیں حکمرانوں کا ڈر ہے، ہمیں لوگوں کا ڈر ہے، بلکہ یہ کہا کرتے تھے اس وقت کے لوگ بھی ہمیں ڈر ہے تو رب العالمین کا ڈر ہے، ہمارے دلوں کے اندر خوف ہے تو رب کا خوف ہے۔ تو جتنے آپ کے ساتھ آپ کے قاضی تھے، آپ کے جرنیل تھے، آپ کے جو ہے جو آپ کے ساتھ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے تھے، وہ سارے انصاف کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، جب کسی کی شکایت آتی پھر اس کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کو شانہانہ گزارا ہے۔ جب شہادت ہو گئی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود نکلا مدینہ کی گلیوں کے اندر اور لوگوں سے جا کر میں نے پوچھا، لوگ یہی کہا کرتے تھے آج ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے مدینے کا ہمارا ذاتی جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ ہمارے ہاں جوان بیٹا فوت ہوتا ہے تو ہمیں ذاتی صدمہ ہوتا ہے، اور اس صدمے کو ہم ساری زندگی نہیں بھول پاتے۔ اور 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب اس دنیا فانی سے شہید ہوئے تو لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ آج ہم 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے نہیں بلکہ اپنے ایک جوان بیٹے سے محروم ہو گئے جو ہمارا خیال رکھتا ہے۔ ظاہری بات ہے جوان بیٹا ہو اپنے باپ کا خیال رکھتا ہے، اپنی جو ہے ماں کا خیال رکھتا ہے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے، اور تمام کے تمام لوگوں کا نظریہ یہی تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہماری ذات کا خیال رکھتے ہیں، ہمارے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ہماری آل کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جب وہ اس دنیا فانی سے گئے تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ آج ہم سے ہمارا جوان بیٹا چلا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تیسری بات وہاں پہ یہ کہی، جب آپ زخمی تھے اپنے بیٹے سے کہا کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جائیں اور جا کر عرض پیش کریں ساری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے میرا محبت کا رشتہ تھا، اللہ کے لیے میں ان سے محبت کیا کرتا تھا، آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں یہ نہ کہنا، بیٹے کو نصیحت کر کے بھیجا کہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر کہہ رہا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ آپ یہاں پہ مجھے دفنانے کی اجازت دے دیجئے۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت دے دی۔ پھر یہ بھی کہا تھا میرا دل تو تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ اپنی قبر کو بلاؤں، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اسلام کا وہ صحابی، وہ صاحب، وہ ساتھی، وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ، اپنا سب کچھ کا نذرانہ اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا، میں اس بات کی اجازت دیتی ہوں۔ پھر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں بن گئی، آپ فرماتی ہیں کہ میں پہلے جب اس حجرہ کے اندر آیا کرتی تھی میں چادر اوپر نہیں لیا کرتی تھی کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں پہ میرے شوہر اور میرے باپ مدفن ہیں، لیکن جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی قبر بن گئی تو کہتے ہیں میں اتنی حیا کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کو دفن کر دیا گیا، میں اپنے سر کو بھی اوڑھ لیتی تھی اور اپنے مکمل جسم کو صحیح طرح ڈھانپ لیا کرتی تھی۔ یعنی کہ انسان کو ایسی شخصیت کا حامل ہونا چاہیے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے تو انسان کو ہمیشہ اچھے الفاظ کے ساتھ یاد رکھا جائے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ نظام پیش کیا۔ آج ہمارے اسلامی ممالک جتنے ہیں
ان کے اندر یہ نظام نہیں ہے. لیکن اگر برطانیہ کے اصولوں کو پڑھا جائے یا دیگر ممالک کے اصولوں کو پڑھا جائے، وہاں پہ اگر اصول اپنائے جا رہے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے اپنائے جا رہے ہیں. فوجیوں کے اڈے بنانا، ان کی پینشن لگانا، یہ بینکنگ کا جو اسلامی نظام تھا، یہ سارے اصول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے. رات کو سرحدوں کا پہرا دینا اور سرحدوں کا ہر ملک کے لیے بنانا، یہ اصول بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. فوجیوں کا دن کی ڈیوٹی، رات کی ڈیوٹی، دوپہر کی ڈیوٹی، یہ ڈیوٹیاں تبدیل ہونا، یہ اصول بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا. فوجیوں کے گھر والوں کا خیال رکھنا، جسے آپ پینشن کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا. اس سے ایسے اصول ہے کہ اگر آج بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دورہ خلافت کے مطابق ہم اپنے اصولوں کو بنائیں تو ہم بھی ایک اچھا نظام لے کے آ سکتے ہیں، ایک اچھا انصاف لے کے اپنے ملک کو، اپنی ملت کو کامیاب